بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ معلمہ عمرانہ بٹ، مضمون اسلامیات، نارووال پبلک اسکول و کالج نارووال۔ عنوان باب چہارم، اخلاق و آداب، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ صفحہ نمبر 52، کاپی پر عملی کام، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ نئے سرے سے شروع کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم 7ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب کا باب نمبر 4 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب۔ اس سلسلے میں آج ہم سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، اسلام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور آداب سے مزین ہو۔ چونکہ اخلاق و آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، اس لیے اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی و صاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے، جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکے۔ دیے گئے باب میں طلباء کے لیے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے جو معلومات دی گئی ہیں، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ طلباء میں وہ تمام آداب اور اوصاف پیدا کیے جائیں جن سے وہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ ان اوصاف میں آج ہم سب سے پہلے سخاوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال و دولت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا یہ بندہ اس کے عطا کیے ہوئے مال میں سے دوسرے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ سخی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ یعنی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یہ تو تھا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں اور سخی کون ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سخاوت کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ بچوں، سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی مدد کرنا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاہ عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا۔ اس کے علاوہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی کلاس میں اور اپنے ارد گرد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بچہ فیس ادا نہیں کر سکتا، اس بچے کی فیس ادا کرنا، دوسرے بچوں کی اسکول کے کام میں مدد کرنا۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ارد گرد موجود مستحق لوگوں کی مدد کرنا، یہ تمام کام سخاوت میں آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے سخاوت کرتے وقت اس میں نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سخاوت میں نمود و نمائش یا دکھلاوا ہوگا تو یہ ریاکاری کہلائے گی، یعنی اس عمل میں انسان کا تکبر، غرور اور گھمنڈ شامل ہو جائے گا۔ دکھلاوا اور نمود و نمائش اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ قرار دیے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ مقبولیت کا درجہ نہیں رکھتے۔ اس لیے جس شخص کی سخاوت میں دکھلاوا یا نمود و نمائش ہوگی، اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے سخاوت کرتے وقت
کسی انسان کے دل میں بھی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ اسے اس کی سخاوت کا کوئی اچھا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اسے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخاوت کرنی چاہیے۔ سخاوت کے الٹ ایک لفظ آتا ہے بخل، جس کا مطلب ہے مال و دولت جمع کرنا، یعنی مالدار ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی جائز اور بنیادی ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتا اور کنجوسی کرتا ہے، مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، نہ وہ اس مال کو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، نہ کسی اور کی مدد کرتا ہے، ایسا شخص بخیل کہلاتا ہے۔ ہماری جائز اور بنیادی ضروریات میں لباس، خوراک، تعلیم، علاج اور سفر وغیرہ کی ضرورتیں آ جاتی ہیں، اور ایک بخیل شخص اپنی ان بنیادی اور جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا اور دولت جمع کرنے کی دھن اس پر سوار رہتی ہے۔ ایسے شخص کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کے لیے وہ کنجوسی کرتا ہے، اسے جمع کر کے رکھتا ہے، مال کو گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہے، اور خرچ کرنے کی بجائے اس کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو مال موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بچوں، بخل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین صفات میں سے ایک ہے، کیونکہ بخل کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی مخلوق کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان پھر ہر وقت مال جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ بخل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ سخی کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور بخیل کو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ شخص کہا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو متوازن طریقے سے گزارنے کے لیے اپنے دل سے بخل، کنجوسی، حرص اور لالچ جیسی عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ایک متوازن زندگی کی طرف گامزن ہوں۔ یہ تو تھا بچوں آج کا سبق۔ اب آج کے سبق میں سے ہم 2 سوالات بھی کریں گے جو کہ آپ کی مشق میں موجود ہیں۔ یہ دونوں سوالات آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنے ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سخاوت سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے لے کر اچھا بدلہ دے گا تک اس کا جواب آئے گا، اور اس میں آپ صفحہ نمبر 53 پر موجود ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بھی شامل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، بخل کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 52 کے دوسرے پیراگراف میں موجود ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے سے لے کر بخیل کہتے ہیں تک اس کا جواب ہے، اور اس میں بھی آپ صفحہ نمبر 53 پر موجود قرآنی آیت کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ جی بچوں، آج کے سبق کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔